نماز میں فرض نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں ان کی شمار کے لیے، ان کے گننے کے لیے صرف دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ہی گنا جائے یا دونوں ہاتھوں پر گن سکتے ہیں؟ جی صاحب ہے، بے شک یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے ثواب اور فضیلت کا کام ہے، جس کے لیے زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ سے بڑھ کر وقت نہیں لگتا ہے۔ اس کا بھرپور اس سے استفادہ کریں کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر، ان کی تسبیحات کو جو ہے وہ پڑھیں اور استفادہ کریں، اجر و ثواب حاصل کریں، گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ اور جہاں تک صاحب ہے کہ کیا دونوں ہاتھوں پہ کریں یا صرف ایک ہاتھ پہ کریں، تو اس کے بارے میں جو ہے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں پر تسبیحات گنی جا سکتی ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی مخصوص ذکر، اس کے مخصوص دلیل نہیں ملتی ہے، اور جو دلیل علماء جس سے استدلال کرتے ہیں وہ دلیل یہ ہے کہ پیارے نبی اپنی انگلیوں پہ گنتی کیا کرتے تھے، تو انگلیوں کے اندر داہنے اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی تخصیص نہیں ہے، اسی لیے بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس میں شیخ ابن عثیمین اور شیخ البانی، ان دونوں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام میں، بلکہ صفائی و ستھرائی کے کام میں، کھانا پینا لینا دینا، ان تمام کاموں میں آپ داہنا ہاتھ استعمال کیا کرتے تھے، اور نجاست کی صفائی کے لیے بایاں ہاتھ آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ اس مناسبت سے جو ہے داہنا ہاتھ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ بائیں ہاتھ کی ممانعت کی دلیل تو نہیں ہے، اور ایک روایت ایسی ملتی صاحب ہے کہ پیارے نبی داہنے ہاتھ پر تسبیحات گنا کرتے تھے، لیکن اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا کہ یعنی اس کو ہم بنیاد نہیں بنا سکتے، لیکن جس کو بنیاد بناتے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی داہنے ہاتھ سے کھاتے پیتے لیتے دیتے، تو اس بات کو بنیاد بنا کر اگر آپ داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، آپ کو اطمینان بھی رہے گا اور آپ وسوسے سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔